دینا چاہوں گا طلحہ عماد الدین قریشی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استمام جب صاحبان، معزز المکرم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. کیوں بھری بزم میں فرقت کے فسانے نہ سنا، کیوں بھری بزم میں فرقت کے فسانے نہ سنا، میرا لہجہ میری تلوار بھی ہو سکتا ہے. ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ، وہاں دیگر رو ہے لحظہ لحظہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ. عزیزان گرامی، ہر خطے اور علاقے کی تعلیم وہاں کے معاشرتی اور معاشرتی حالات، تہذیب و ثقافت اور ضروریات کے مطابق ترتیب دی جاتی ہے. ہم مشرقی لوگ ہیں اور ہمیں اس پر کوئی ملال و افسوس نہیں ہے، بلکہ ہمیں مشرقی روایات پر فخر ہے اور ہماری تعلیم بے شک ہماری تہذیب و تمدن اور روایات کی عکاس ہے. یہ بلا شبہ مشرقی تعلیم ہی کا ثمر ہے جس کی بدولت مشرق نے لاکھوں کروڑوں بہترین سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر، استاد اور ہنرمندوں کو وجود دیا جو آج دنیا بھر میں ہر خطے میں اپنے انتہائی اعلیٰ معیار کے علم و عمل کے جواہر بکھیر رہے ہیں. ان کی علمی کاوشوں سے ساری دنیا کے انسان مستفید ہو رہے ہیں. یہ مشرقی تعلیم ہی ہے جس کی قوت و نمو نے اس خطے کو مغربی اقوام کے نہ صرف مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے بلکہ لاتعداد شعبوں میں تو وہ ان سے کئی آگے نکل چکے ہیں. ترقی یافتہ اور مہذب قوموں اور معاشروں کا ایک نیا توازن برپا ہو گیا ہے. خود کو اپنے تئیں ترقی یافتہ اور مہذب کہلوانے کا زمانہ گزر چکا ہے، اور یہ کہنا یقیناً غلط ہے کہ نہ رہی مشرق میں تعلیم، کیونکہ یہ مشرق میں تعلیم کی ترقی ہی ہے جس نے اس خطے کی ترقی کی نشت و ثانیہ کو ممکن کیا اور اس علاقے کے لوگوں کو معاشرتی اور معاشی طور پر خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا. معزز سامعین، اب ذرا کچھ بات ہو جائے نہ رہی مغرب میں غیرت. تو صاحبان کرام، معاشروں میں غیرت و حمیت کے الگ الگ معیار ہیں جو ہزاروں سال سے مذہب، ثقافت اور تہذیب و تمدن کے مطابق تغیر پذیر ہے. ہم سب جس معیار زندگی کو مغرب کی بےغیرتی گردانتے ہیں وہ مغربی معاشرے میں تہذیب و اخلاق اور بنیادی انسانی حقوق سمجھے جاتے ہیں. ہمارے ہاں روایات، رسم و رواج، لباس، کھانے پینے اور پکانے کے جو طریقے مروج ہیں وہ مغرب میں تقیانوسی اور متروک سمجھے جاتے ہیں. ان کے ہاں مرد و زن کے آزادانہ ملاپ کو معیوب نہیں مانا جاتا، حتیٰ کہ ہم جنس پرستی کی بھی قانونی اجازت ہے جو یقیناً مشرقی ماحول میں ناممکن ہے. تو پھر اس معیار اور کسوٹی کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ بغیرت کون ہے تو اور کس طرح ہے؟ فرسودہ، دقیانوسی، غیر اخلاقی افعال اور اعمال کس کے ہیں اور ان کا ازالہ کیسے ہوگا؟ حیات تازہ لائی اپنے ساتھ لذتیں کیا کیا، رقابت خود فراموشی نہ شکے بائی ہوس نہ کی. نئے انداز پائے نوجوانوں کی طبیعت نے، یہ رانائی، یہ بیداری، یہ آزادی، یہ بے باکی. سیاہ علی وقار حاضرین محفل، کہیں ایسا تو نہیں یہ موضوع سخن کچھ مومن سا ہے، کیونکہ مجھے اظہار خیال کرنے کے لیے یہ نقطہ دیا گیا ہے کہ جتنے بڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے. ان دو میں سے ایک بات یقیناً غلط ہے، کیونکہ اگر زیادہ تعلیم حاصل کرنا یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا جہالت میں
انسان پڑھتا بھی جائے اور مزید جاہل بھی ہوتا جائے. شاید اس صاحبان کو ہی یہ فیصلہ کرنا ہے, پر یہ بات صحیح ہے کہ سیکھنے کے بعد اسے عمل میں نہ لانا والا ہی اصل جاہل ہے. بس دعا یہی ہے کہ مسلمان دنیا سنور جائے, نیا سویرا ہو اور مسلمان کامیاب ہو جائے اور ساری دنیا پر چھا جائے. آخری فتح میری ہے, میرا ایمان ہے یہ, آخری فتح میری ہے, میرا ایمان ہے یہ, جس طرح ڈوبتے سورج کی سحر ہو